بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ عمر ثانی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ پہلی صدی ہجری میں اسلام کے سب سے پہلے مجدد کون ہیں؟ تو دوستو، یہ سارے القاب ایک ہی شخصیت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، ان کو دیے گئے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم شخصیت تھے جن کو مورخین نے چھٹا خلیفہ راشد بھی کہا ہے۔ اللہ نے بہت پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ خوشخبری دے دی تھی کہ ہر صدی عیسوی میں ایک مجدد آیا کرے گا جو دین کی تجدید کیا کرے گا۔ تو اسلام کی پہلی صدی ہجری کے مجدد جس پر تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے، وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ تابعین میں سے تھے۔ تابعین وہ بزرگ ہیں جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو فیض نصیب نہیں ہوا، لیکن انہوں نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال کو سنا۔ کچھ ایسے تابعین بھی ہیں جو کم سنی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ یا سن نہ سکے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت و کردار کے وہ کون سے پہلو تھے جن کی وجہ سے علماء اور مورخین نے ان کو مجدد، عمر ثانی اور چھٹے خلیفہ راشد کے خطابات سے نوازا؟ اس کے لیے ہمیں ان کے دور کے تاریخی حقائق و واقعات کو پرکھنے کے لیے 1300 سال پہلے اموی دور حکومت میں رائج نظام خلافت کا جائزہ لینا ہوگا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا تعلق ننیال کی طرف سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑنواسے تھے۔ آپ کی والدہ لیلہ بنت عاصم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی پوتی تھی۔ اس طرح فاروقی خون آپ کی رگوں میں شامل تھا، اس لیے عمر بن خطاب کے دور کی تمام خوبیاں آپ کے دور خلافت میں ملتی ہیں۔ والد کی طرف سے آپ کا تعلق قریش کے بڑے قبیلے بنو امیہ سے تھا۔ خاندان قریش کے جد امجد عبد مناف کے 2 بیٹے بہت مشہور ہوئے۔ ایک کا نام ہاشم تھا اور ایک کا عبد شمس۔ ہاشم کی اولاد میں سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ عبد شمس کا ایک نہایت طاقتور اور مالدار بیٹا امیہ تھا۔ امیہ کا بیٹا ابو العاص تھا، جس کا ایک پوتا مروان تھا۔ مروان عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دادا بھی تھا۔ اسی طرح آپ کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم بن ابو العاص بن امیہ۔ آپ رحمت اللہ علیہ 61 ہجری میں مدینے میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے والد 21 سال مصر کے والی رہے۔ یہ بنو امیہ کی خلافت کا دور تھا۔ اسلامی مملکت 3 براعظموں تک پھیل چکی تھی۔ آپ کا بھی تعلق بنو امیہ کے شاخی خاندان سے تھا، اسی وجہ سے آپ انتہائی ناز و نم میں پلے بڑھے۔ جو لباس ایک دفعہ پہنتے وہ دوبارہ نہ پہنتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے سب سے زیادہ نفاست پسند اور خوش لباس نوجوان تھے۔ گویا آپ منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو خوشبو بہت پسند تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ جس راہ سے گزرتے وہ مہک جاتی، لیکن ان سب کے باوجود آپ ایک صالح اور اعلیٰ سیرت و کردار کے مالک تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے والد نے آپ کی تعلیم و تربیت کی طرف خاص توجہ دی، اسی لیے آپ کو مدینہ میں ایک استاد صالح بن کسان کی شاگردی میں دے دیا۔ صالح بن کسان نہایت شریف اور دانا انسان تھے۔ مدینہ کی پاکیزہ ماحول میں کم سنی میں ہی آپ نے قرآن پاک حفظ کر لیا۔ آپ کے استاد نے آپ کے بارے میں کہا: میں نے کسی بھی شخص کو نہیں دیکھا جس کے دل میں اللہ کی عظمت اور بڑائی اس بچے سے زیادہ ہو۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ کسی کی نماز رسول اللہ سے نہیں ملتی تھی۔
آپ کو عبداللہ بن عمر اور انس بن مالک جیسے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی درس گاہوں سے بھی استفادہ کرنے کا موقع ملا۔ اسی لیے آپ تابعین میں شمار ہوتے ہیں۔ عدل و مساوات اور پرہیزگاری آپ کا طرح امتیاز تھی۔ اسی وجہ سے مدینہ کی گورنری آپ کو دے دی گئی۔ بعد میں آپ طائف اور مکہ کے گورنر بھی رہے۔ خلفائے راشدین کا سنہری دور جب ختم ہوا تو خلافت بادشاہت میں بدل گئی، اور اس کو بادشاہت میں بدلنے والے ابو سفیان کے بیٹے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے اپنے بیٹے یزید کو حکمران نامزد کر کے خلافت راشدہ کے سنہری دور کا خاتمہ کر دیا، اور اموی دور حکومت میں پھر وہ واقعہ کربلا ہوا جس نے امت مسلمہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یزید کے دور میں ہی ہوئی۔ یزید ہی کے دور میں واقعہ حرہ ہوا، جس میں مدینہ میں یزیدی فوج کے ہاتھوں ظلم و بربریت کا کھیل کھیلا گیا۔ 3 دن تک مدینہ یزیدی فوج کے حوالے کر دیا گیا، جنہوں نے مدینہ کے گلی کوچوں میں ظلم کی داستانیں رقم کی۔ اموی بادشاہ عبد الملک کے بعد اس کے بیٹوں ولید بن عبد الملک اور سلمان بن عبد الملک خلیفہ بنے۔ سلمان بن عبد الملک نے اپنی وصیت میں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ نامزد کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس حقیقت سے ناواقف تھے۔ جب وصیت نامہ کھولا گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ کسی اور کو اپنا خلیفہ چن لیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتے۔ لیکن لوگوں نے اس کو بالکل نہ مانا اور فوراً آپ کی بیعت کر لی، کیونکہ آپ یہ سمجھتے تھے خلافت کوئی موروثی نہیں بلکہ ایک جمہوری ادارہ ہے۔ دمشق کی جامع مسجد میں آپ کے ہاتھ پر فوراً بیعت کر لی گئی، اور پوری امت مسلمہ آپ کی خلافت پر ایک دفعہ پھر متفق ہو گئی۔